بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط کیا ہے؟ جب سب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب سارے سیارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گے تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بیچا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ لیکن جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پل صراط کیا ہے اور یہ کہاں پر لگایا جائے گا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کیا اس پر سفر کرنا آسان ہوگا، کیا اس پل سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، کیا بے دین اور کفار کو بھی اس پل سے گزرنا پڑے گا، کیا مسلمان اس پل پر سے بغیر کسی دقت اور پریشانی کے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ پل کیوں بنا رکھا ہے، اس ہیبت ناک پل کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام تر تفصیلات ہم آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی فلسفہ حیات 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور چوتھا عالم بالا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو تخلیق فرمایا، پھر اس روح کو جسم عطا کر کے اسے جان و رنگ و بو میں بیچ دیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد جسم کو روح سے الگ کر لیا جاتا ہے اور نیک روحیں علیین اور بد روحیں سجین میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے پل سے گزرنا پڑتا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے لیے ان 7 چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان رکھنا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 4، آسمانی کتب پر ایمان رکھنا۔ نمبر 5، تقدیر پر ایمان۔ نمبر 6، زندگی اور موت پر ایمان۔ اور نمبر 7، آخرت پر ایمان۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ دل کو سکون صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے میسر ہوتا ہے، اور ایمان نہ رکھنے والے کا دل ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کمزوری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کبھی اس کو قرار نہیں ملتا۔ وہ ایمان جس سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے سے ملتی ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے، وہی تنہا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے نماز اور روزہ رکھا جائے، دعا اور دوا کے لیے اسی کو پکارا جائے، وہی ساری باکمال صفات کا مالک ہے، وہ ہر کمی و عیب سے پاک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں، رشتے ناطے کرنے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں، تمام فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں اور تمام کاموں انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کرتے ہیں، وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ کئی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی انہی کے ذریعے بھیجا گیا۔ مائیکائیل علیہ السلام جو بارش وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو،
اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ لیکن ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے نبی اور رسول کو ایک ہی معنی میں لیا ہے۔ نبوت اور رسالت اپنی محنت و کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ بنا دے وہی بنتا ہے۔ بس یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ سب نبی مرد ہوئے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور بعض میں 1,34,000 اور بعض میں 2,24,000 ہے، لیکن صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہم ان سب کو برحق رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے آخری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص حقیقی زندگی میں کسی بھی قسم کی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور دجال کافر ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسط تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر کتابیں اور بعض پر صحائف اتارے۔ ان تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ پہلی تورات ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ دوسری زبور ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تیسری انجیل ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور افضل کتاب ہے جو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پیارے دوستو، پل صراط عقیدہ اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جسے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے روز قیامت اس پر سے گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی مسافت کا یہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گنہگاروں کو گرانے کے لیے جلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے، اور جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے جو کثرت کی جھیل ہے۔ صراط کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مسافت 1500 سال کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 500 سال اس کی چڑھائی ہے، 500 سال ہموار ہے اور 500 سال اس کی اترائی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ پانی سے زیادہ نرم ہونے والی بات نہیں مل سکی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلنے کا مقام ہے، وہاں آکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سدان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی ایسی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ ایسے صدمے اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ پاک کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صدقہ دینا اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امانت اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کو بھیجا جائے گا۔
کہ ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کر دیا جائے گا کہ ان کی شفاعت پر نجات اور ان کی شکایات پر پکڑ ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلائی کے کام میں سفارش کرنا، جو اپنے مسلمان بھائی کی فریاد بادشاہ تک پہنچانے کے لیے یا کسی تنگ دست کو مہلت دلانے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک اس دن پل صراط کو عبور کرنے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور پل صراط سے گزرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔